تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا علی نعرہ حیدری حسینیہ زندہ باد تھوڑا سا اس کو حسینیہ اچھا یہ طرف یزیدیت یزیدیت بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد و آل محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا برادران عزیز و قرآن محترم، سلسلہ مجالس کی آج یہ دوسری نشست ہے، یہ سیکنڈ سیشن ہے، اور آیہ تطہیر کو سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا مسلسل شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ عنوان مشخص ہے، قرآن اور اہل بیت، یعنی ان کا آپس میں جو تعلق ہے اس تعلق کی وضاحت کے لیے آیہ تطہیر کی ہم نے تلاوت کی۔ کل بھی کچھ ابتدائی معروضات میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کیے تھے کہ آیہ تطہیر سورہ احزاب میں ہے، اور سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے، یعنی 33rd چیپٹر آف دا ہولی بک۔ اور سورۃ الاحزاب، یہاں پر میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے گزارش کر دوں کہ ظاہر ہے کہ یہ لفظ بھی ہم بار بار سنتے ہیں، سورہ سورہ اور سورہ، تو ظاہر ہے کہ سورہ کا کوئی مطلب ہے۔ عام طور پر اس کا ٹرانسلیشن تو چیپٹر کے عنوان سے ہوتا ہے، مگر سورہ کو اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے دیوار شہر، یعنی جو سٹی ہے اس سٹی کی باؤنڈریز کو مشخص کرنے کے لیے، کنفرم کرنے کے لیے جو پہلے ایک طریقہ کار ہوتا تھا وہ تھا ایک دروازہ، کہ جس کے ذریعے سے یہ پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے یہ شہر شروع ہوا، اور جہاں تک وہ شہر جا رہا ہے وہ جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ شہر کے اندر آپ داخل ہو گئے تو دروازے ہی سے داخل ہوئے، اور جب آپ الٹی طرف اپنا منہ کر لیں گے تو سیدھی سی بات ہے کہ آپ دروازے ہی سے باہر آئیں گے، تو وہی دروازہ اوپننگ بھی ہے اور دوسری طرف سے وہی دروازہ اینڈنگ بھی ہے۔ اور اسی طریقے سے یعنی اگر آپ اس دروازے سے چلتے چلے جائیں اور سامنے جہاں دیوار شہر ختم ہو رہی ہے تو وہاں پر ایک اور دروازہ ہوگا کہ جس سے پھر باہر نکلا جا سکے گا۔ تو یہ جو دیوار شہر ہوتی تھی یا باؤنڈری وال ہوتی تھی، یہ صرف گھروں کی نہیں ہوتی تھی، جس طرح سے آج بھی گھروں کی تو باؤنڈری وال ہے، وی کین سی ویری کلیئرلی، یہاں پر بھی ہم کو دیواریں نظر آ رہی ہیں، دروازہ نظر آ رہا ہے، مگر یہ اس زمانے میں پہلے ایسا تھا کہ باقاعدہ شہروں کی، سٹیز کی بھی باؤنڈریز ہوا کرتی تھیں۔ اور ممکن ہے کہ یہاں یورپ وغیرہ کے اندر یا ویسٹ کے اندر بھی کسی زمانے میں یہ سلسلہ رہا ہو، بہرحال اس کی تاریخ کے حوالے سے میں کوئی کامنٹ نہیں کر پاؤں گا، لیکن یہ کہ لاہور چلے جائیں یا دوسری جگہوں پہ چلے جائیں تو آج بھی وہ پرانے دروازے، ان کے نام بھی مشخص ہیں کہ جو پرانے شہر کی حدود کو مشخص کیا کرتے تھے۔ تو یہ تمام تر چیزیں جن کے ذریعے سے اینڈنگ اور اوپننگ اس کو بیان کیا جاتا ہے،
یہ خود قرآن مجید کے اندر بھی رکھا گیا. یعنی اب آپ اگر غور کریں تو ایک طرح سے استعارہ ہے سورہ، کہ جس کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ کون سا چیپٹر کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں پر ختم ہو رہا ہے. یعنی یہ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے لیے ایک نام ہے اور وہ ہے بسملہ. جیسے کہ کل بھی بات آئی تھی کہ اس آیت کا نام ہے آیت تطہیر، تو اسی طریقے سے بعض آیتیں اور بھی ہیں کہ جن کا ایک نام ہے. یہ قرآن مجید کی آیتوں کے اندر ہر آیت کا نام نہیں ہوتا، ہر سورے کا نام تو ہوتا ہے مگر ہر آیت کا نام نہیں ہوتا. بعض آیتیں ہیں کہ جو مناسبت کی وجہ سے ایک خاص عنوان لیے ہوئے ہیں، اور اس کی بہت سی مثالیں آپ سب کے ذہنوں کے اندر موجود ہے. ذکر طہارت کا ہو تو آیت تطہیر کہلاتی ہے، ذکر مباہلہ کا ہو تو آیت مباہلہ کہلاتی ہے، اگر اجر رسالت کی ادائیگی کا ذکر ہو تو پھر آیت مودت کہلاتی ہے، اور اگر مولا کائنات کے کسی عمل کی تحسین کے لیے ولایت کا اعلان ہو تو پھر آیت ولایت کہلاتی ہے، انما ولیکم اللہ. تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہر آیت کا نام نہیں. ایک آیت جس کے اندر نجوہ سرگوشی کا ذکر ہے، جس پر صرف اور صرف مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام صرف مولا نے اس پر عمل کیا، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اس آیت کا نام ہے آیت نجوہ. نجوہ کا مطلب ہے وسپرنگ. تو چونکہ اس میں ذکر ہے وسپرنگ کا، اب وہ کیا ڈیٹیلز ہیں وہ تو ظاہر ہے کہ اپنے مقام پر، لیکن یہ کہ اس مناسبت سے اس آیت کا نام پڑ گیا آیت نجوہ، یعنی سرگوشی والی نجوہ والی آیت. اب اگر آپ دیکھیں تو بہت سی آیتیں ہیں کہ جن کا کوئی نام نہیں، لیکن سورے جتنے ہیں ان سب کے کوئی نہ کوئی نام. اور سورے کا مطلب آپ نے سمجھ لیا کہ ایک بسم اللہ سے لے کر دوسرے بسم اللہ سے پہلے تک جو ایک کلیکشن ہے آیتوں کا، اس پورے کلیکشن کو ایک سورہ کہا جاتا ہے. تو بسم اللہ اس بات کی علامت بن جاتا ہے کہ یہاں سے وہ دیوار شروع ہو رہی ہے، کہ جس کے نتیجے میں اندر جو کچھ بھی آ رہا ہے وہ سارے کا سارا ایک شہر کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ایک مکمل یونٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، کنسیڈر ہوتا ہے. ممکن ہے کہ یہ بھی میرے بچوں کے لیے اور نوجوان دوستوں کے لیے مفید ہو کہ یاد رکھیے گا کہ بہت سی ٹرمینالوجیز ایسی ہیں کہ جن کو ہم سنا کرتے ہیں مگر ان کی بنیاد آپ کو خود قرآن مجید کے اندر نہیں ملے گی. خود پیغمبر اکرم یا معصومین نے بھی ان چیزوں کو یوں ایکسپلین نہیں کیا، مگر تلاوت میں سہولت کی خاطر بہت سارے یونٹس ہیں کہ جو بن جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے ایک یونٹ سنا ہوگا پارہ، کہ قرآن مجید کے 30 پارے ہیں. اب یہ پارے کا لفظ تو عربی کا ہی نہیں، لیکن آپ جز اور اجزاء کے اعتبار سے اسی کا ایک سبسٹیٹیوٹ بتا دیجئے. لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی ٹرمینالوجی نہیں ہے کہ جو خود پیغمبر اکرم نے دی ہو یا قرآن مجید نے پاروں کی کوئی تقسیم ہمارے سامنے رکھی ہو. دس از ناٹ دا کیس ان دا کیس آف دا ہولی بک، کہ کم از کم قرآن مجید کے اندر پاروں کا کوئی کانسیپٹ نہ قرآن مجید نے دیا نہ پیغمبر اکرم نے. محسوس یہ ہوتا ہے کہ لوگوں نے سہولت تلاوت کے لیے ان آرڈر ٹو فیسیلیٹ دا ریسیٹیشن آف دا ہولی بک، اس کے لیے یہ کیا کہ بھئی روز ایک پارہ ایک حصہ پڑھ لیں تو مہینے کے اندر قرآن مجید کی مکمل تلاوت ہو جائے گی. تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس کو 30 حصوں کے اندر بظاہر تقسیم کر دیا گیا. یہی معاملہ آپ کو دوسرے انداز سے بھی نظر آئے گا. لیکن یہ کہ بہرحال جو ٹرمینالوجی ہمارے پاس آئی ہے خود قرآن مجید کے ذریعے سے وہ سورہ ہے. یعنی یہ لفظ سورہ اگر آپ دیکھیں تو خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے اس کو استعمال کیا. آپ سورہ بقرہ ہی کے اندر دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ اگر تمہیں شک ہے اس میں کہ جو ہم نے ریویل کیا ہے اپنے بندے پر تو ایک کام کرو، یعنی تم کو لگتا ہے کہ دس از فیبریکیٹڈ اور اس نے خود اپنے طور پر بنا لیا، اٹ واز ناٹ ایکچولی ریویلڈ بائی دا لارڈ، تو پھر تم ایک کام کرو فأتوا بسورۃ من مثلہ، سم واٹ سملر، اس جیسا کوئی ایک سورہ بنا کر لے آؤ. اس آیت سے خود آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹرمینالوجی، یہ اصطلاح خود قرآن مجید کی دی ہوئی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ نے ایک اور اصطلاح سنی ہوگی اور وہ ہے آیت. یہ آیت بھی خود قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. خود پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اکرم کہ جو وظائف یعنی رسپانسبلٹیز، جو ان کی ذمہ داری، جو ان کے اوپر اوبلیگیٹری ہے، دیٹ ہی از سپوز ٹو ڈو، اس کو جو قرآن مجید نے لسٹ کیا ہے. تو سورہ جمعہ کی بہت مشہور آیت ہے، آپ سب نے سورہ جمعہ کئی مرتبہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. اس میں پروردگار عالم نے جو پیغمبر اکرم کے کام بتائیں کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ،
یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آیت ہی کا پلورل ہے آیات کہ جو استعمال ہوا ہے کہ وہ خدا ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو بھیجا کہ جس کا کام کیا ہے کہ وہ ان کے درمیان آیتوں کی تلاوت کرے. تو آیتوں کی تلاوت کرے یہ آیت ویسے اگر آپ ڈکشنری کے اعتبار سے دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے سمبل، ایک نشانی. لیکن یہاں پر جو پروردگار عالم نے قرآن نازل کیا ہے اس کا ایک سب یونٹ آفٹر سورہ جو خود قرآن مجید دے رہا ہے وہ ہے آیت. اس کے لیے کوئی نیسیسری نہیں ہے کہ وہ ایک جملے کو کہیں، ایک سینٹنس کو کہا جائے کہ وہ آیت ہے. یو مے فائنڈ انسٹنسز کہ جہاں پر ایک سینٹنس سے اسمالر اور شارٹر فریز ہے کہ جس کو ایک آیت کہا گیا. اینڈ یو مے فائنڈ کہ ایک سینٹنس سے بڑا ایک پورا ٹکڑا ہے، 3-4 جملے 5 جملے ہیں اور ان سب کو ملا کر ایک آیت کہا گیا. تو اس کو کہا جاتا ہے توقیفی کہ جیسا بیان کیا گیا اسی طریقے سے اس یونٹ کو گیون مان لیا گیا. آئی ہوپ کہ یہ چیز آپ کے لیے واضح ہوئی ہوگی. تو بنیادی طور پر یہ 2 یونٹس ہیں. لفظ قرآن خود قرآن مجید میں استعمال ہوا، خود لفظ قرآن. لفظ آیت خود قرآن کے اندر استعمال ہوا. لفظ سورہ خود قرآن کے اندر استعمال ہوا. مگر لفظ پارہ، جز، اجزا، اسی طریقے سے رکوع، یہ رکوع کا جو لفظ ہم سنتے ہیں قرآن مجید کے ایک سیٹ آف آیات کے لیے وہ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا. رکوع کا لفظ استعمال ہوا، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی اس کے مشتقات آپ کو مل جائیں گے مگر وہ اس عمل کے لیے کہ جو نماز میں آپ کرتے ہیں. مگر یہ جو آپ کو ملتا ہے کہ اتنی آیتوں کے اوپر ایک رکوع مکمل ہو جاتا ہے، اٹس لائک پیراگرافنگ کہ اس کے اندر آپ کو دکھتا ہے کہ جناب ایک کچھ موضوع ہے جو چل رہا ہے، جو جہاں پہ وہ شفٹ ہوتا ہے وہاں سے اس رکوع کو چینج کر دیا جاتا ہے. بٹ دس از ناٹ ڈکلیئرڈ بائی دا پروفٹ. یہ انسان کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، اپنا ایک ذوق ہے کہ جس کے مطابق اس نے پاروں کو، اسی طریقے سے آپ مختلف 7 قسم کے حزب جو آپ کو نظر آتے ہیں ان کو، اور اسی طریقے سے یہ آپ کو رکوع، یہ تقسیم آپ کو دکھائی دیتی ہے. لیکن جو بنیادی طور پر جو ڈویژنز کہ جس کے ذریعے سے قرآن مجید کو کیٹیگرائز کیا گیا وہ 2 ہیں. ایک ہے سورہ اور دوسرے ہے آیت. پھر اس کے بعد دوسری تقسیمات ہیں، یہ مکی سورہ، یہ مدنی سورہ، وہ سب اپنی جگہ پر. مگر جو بنیادی طور پر یونٹس کے اعتبار سے آپ کو دکھائی دیتا ہے اس پر یہ ایک ہلکا سا تبصرہ تھا کہ جو میں چاہوں گا کہ اگر بچے یاد کر پائیں تو ان کے لیے مستقبل میں قرآن مجید کو شاید بیٹر کمپریہنڈ کرنا ممکن ہو سکے گا. یہ تو ہو گئی ایک بات. اب اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو پہلا سورہ ہے قرآن مجید کا جس کو کہا گیا سورۃ الفاتحہ. تو وہاں سے اگر آپ غور کیجئے خود لفظ فاتحہ اس کا مطلب کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا مطلب ہے اوپننگ، یعنی خود فاتحہ کا مطلب ہے اوپننگ. سورۃ الفاتحہ یعنی وہ سورہ کہ جس کے ذریعے سے قرآن مجید کی اوپننگ ہو رہی ہے. یعنی ایک آپ لفظ سنتے ہیں اردو کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے افتتاح، حالانکہ اصل جو لفظ ہے وہ تو عربی ہی کا ہے. مگر ظاہر ہے کہ اردو تو ایک لشکری زبان ہے نا، تو اس کے اندر عربی کے الفاظ بھی ہیں، فارسی کے الفاظ بھی ہیں، دوسری زبانوں کے الفاظ بھی ہیں. تو اسی طریقے سے یہ خود لفظ افتتاح، افتتاح مینز اوپننگ. تو اس اوپننگ کو بیان کرنے کے لیے وہاں پر ہے فاتحہ. اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک ہے. تو وہ کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال جب ترتیب تلاوت یعنی سیکوینس آف ریسیٹیشن جب آپ اس کے اعتبار سے قرآن مجید کھولتے ہیں تو پہلا سورہ جو آپ کے سامنے آتا ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ. So now this is the beginning of the book, this is the opening of the book and it is like a preface for the book کہ اس کا ایک foreword ہے کہ جو اس کے اندر لکھا گیا ہے. تو اس وجہ سے اس کو کہا گیا سورۃ الفاتحہ. اینڈ سملرلی لائک وائز آپ آگے بڑھتے چلے جائیں تو سورۃ البقرہ یعنی وہ سورہ کہ جس کے اندر گائیں کا ذکر ہے، کاؤ کا ذکر ہے. مگر آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو بڑے سورے ہوتے ہیں ان کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ پورا سورہ وہ ایک ہی ٹاپک کے اوپر فوکسڈ ہو، ایسا نہیں. بلکہ اس میں ریلیونٹ جو آیتیں ہوتی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں گائیں کا ذکر آپ کو مل جائے گا. بنی اسرائیل کی گائیں ایک بہت مشہور محاورہ ہے. تو اس وجہ سے اس پورے سورے کو کہہ دیا گیا سورۃ البقرہ. ادروائز یو ول فائنڈ نیومرس ٹاپکس کہ اس کے اندر ڈسکس کیے گئے. اور قرآن مجید کا سب سے لیندی طویل ترین سورہ یہی سورۃ البقرہ. سو از دا کیس وتھ سبسیکوینٹ سورہ سورۃ آل عمران. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو آل عمران کا ذکر موجود ہے، لیکن یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ پورا سورہ آل عمران ہی کے اوپر فوکسڈ ہو. اور بہت ساری باتیں ہیں، 200 ورسز ہیں سورہ آل عمران کے اندر، یو ول فائنڈ مینی ٹاپکس. مگر ان میں چند آیتیں وہ ہیں کہ جن میں آل عمران کا ذکر، لہٰذا اس کو کہا گیا سورہ آل عمران. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو سورہ نساء، تو نساء مینز ویمن. مگر ایسا نہیں ہے کہ پورا سورہ خواتین ہی کے بارے میں ڈسکس کرتا ہے، بہت سارے ٹاپکس ہیں. مگر یہ کہ خواتین کے اوپر قرآن مجید میں
جو ڈسکشن ہے اس میں سے نمایاں جو ڈسکشن ہے وہ اس سورہ کے اندر دکھائی دیتا ہے. پھر اس کے بعد 5واں سورہ ہے مثلاً سورہ مائدہ. تو مائدہ کا مطلب ہے دسترخوان یعنی ڈائننگ ٹیبل سارٹ آف. اور اس کی وجہ وہی ہے کہ چونکہ اس سورہ کے بالکل اینڈ میں آپ آ کر دیکھیں گے تو پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو وہاں پر انکارپوریٹ کیا کہ انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا ولآخرنا، کہ مالک ہمارے لیے آسمان سے مائدہ ایک دسترخوان نازل فرما جو ہمارے لیے عید بن جائے، اولین کے لیے بھی اور آخرین کے لیے بھی. بیکاز آف دیٹ پرٹیکولر ریفرنس یو ول فائنڈ دا ٹائٹل آف دیٹ سورہ ٹو بی کالڈ ایز سورۃ المائدہ، کہ یہ دسترخوان والا سورہ ہے کہ جس میں وہ دعا موجود ہے. ٹاپکس بہت ہیں. یہی معاملہ اگر آپ آ جائیں تو سورۃ الاحزاب جو اس وقت ہمارا آیت تطہیر کے ریفرنس سے ایک موضوع بن گیا. تو آیت تطہیر ہے سورۃ الاحزاب میں اور اس کا نشان ہے 33. لیکن یہ 33 سورہ سورۃ الاحزاب، وائی از اٹ کالڈ سورۃ الاحزاب؟ تو سورہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ ایک جینون یونٹ ہے جو آیتوں کے ایک مجموعے کو بیان کرتا ہے، کلیکشن آف ورسز. بٹ ناؤ واٹ از دا ریزن وائی از اٹ کالڈ سورۃ الاحزاب؟ احزاب اس کو کیوں کہا گیا؟ تو یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ احزاب جو ہے پلورل ہے اور اس کا سنگولر ہے حزب، اور حزب کے بعد اس کا پلورل بنتا ہے احزاب. اور یہ افعال کے وزن پر عربی کا ایک بہت نارمل طریقہ ہے کسی بھی جمع کو بنانے کا. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو وہ آ گیا کہ احزاب، تو حزب کی جمع ہے احزاب. اور حزب کا مطلب کیا ہے؟ یہ حزب کا لفظ پھر اردو میں استعمال ہوتا ہے، حزب اقتدار، حزب اختلاف، یعنی رولنگ پارٹی اور اپوزیشن پارٹی. تو حزب یعنی پارٹی، احزاب یعنی پارٹیز. تو یہ احزاب اس کو کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی زندگی میں جو جنگیں ہیں ان جنگوں میں سے ایک جنگ ہے کہ جس کا نام ہے جنگ احزاب، اور اس جنگ کا تذکرہ اس سورہ کے اندر پروردگار عالم نے کیا ہے. یہ سورۃ الاحزاب کے ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک ہے کہ جس کو پروردگار نے اس سورہ کے اندر ڈسکس کیا. اب بٹ نیچرل جنگ کا لفظ جو ہے وہ عربی کا نہیں ہے، اس لیے کہ گاف آیا ہے، گاف تو عربی میں ہوتا ہی نہیں ہے، عربی کے اندر گاف نہیں ہوتا ہے. تو جنگ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے یا اسی طریقے سے فارسی کے اندر. تو یہ جنگ احزاب کو جو عربی کے اندر کہا گیا وہ کہا گیا غزوہ احزاب. یہ غزوہ لڑائی کے لیے استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے. اگر آپ وہ لڑائی کہ جس کو آپ وار کہتے ہیں، اور ایسی وار کہ جس کے اندر بیٹل فیلڈ انوالو ہوتی ہے، کہ جس میں باقاعدہ سامنے سے بھی ایمونیشن چل رہا ہے، یہاں سے بھی ایمونیشن چل رہا ہے، اس کے لیے ایک ورڈ ہے مقاتلہ، کہ جہاں پر قتل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آف کورس وار کے اندر کوئی کسی کی بارات میں تو نہیں گیا ہے، تو وہاں پر تو جو گئے ہیں تو لڑنے ہی تو گئے اور کیا کرنے کے لیے گئے. تو جب مقاتلہ ہو رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، تو یہاں سے بھی ایمونیشن استعمال ہوگا، وہاں سے بھی ایمونیشن استعمال ہوگا، تو پھر اس کو کہتے ہیں مقاتلہ. اس سے تھوڑی وسیع لفظ ہے اور وہ ہے جہاد. جہاد کا مطلب ہے کوشش کرنا. اس کوشش کے اندر ہر طرح کی چیز شامل ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں تو ہم ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں، اپنے راستے پر لگا دیتے ہیں، اس کی ہدایت کر دیتے ہیں. اب آپ غور کریں گے تو یہ جد و جہد، جہاد، کوشش، ایفرٹس کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، یہ سب کا سب جہاد کے مطلب میں شامل ہے. تو اس کا ایک پھر مصداق بنتا ہے وہ مقاتلہ، کہ جس میں میدان کے اندر انسان جا کر وار لڑ رہا ہے، کہ جس کے اندر ایمونیشن بھی استعمال ہو رہا ہے، وہ اس کی ایک برانچ ہے. اسی لیے جہاد کے لفظ کو بہت زیادہ گلوریفائی بھی کیا گیا اور اس کے اندر بہت زیادہ وسعت دی گئی کہ جہاد باللسان بھی ہوتا ہے کہ زبان سے آپ کوشش کر رہے ہیں، جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے کہ جس میں آپ پین استعمال کر رہے ہیں، یو آر رائٹنگ سم تھنگ فار دا پریچنگ آف دا ریلیجن، سو دیٹ از آلسو کالڈ جہاد بٹ ود دا ہیلپ آف پین. تو اگر آپ دیکھیں گے تو جہاد کی تو پھر بہت ساری قسمیں کی گئیں. ان کا ایک آف شوٹ جو اس کی ہے وہ ہے مقاتلہ، کہ جس کے اندر وار باقاعدہ لڑی جا رہی. پیغمبر اکرم ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو پیغمبر اکرم نے جو جنگیں لڑی ہیں ان جنگوں کو ایک نام دیا گیا غزوہ. وہ کس اعتبار سے؟ وہ پیغمبر اکرم کے خود فزیکلی پریزنٹ ہونے کے اعتبار سے. آپ نے سن لیا جہاد کہا جائے گا، اس کو مقاتلہ کہا جائے گا، اس کو وار کہا جائے گا انگلش کے اندر، مگر اسی کے لیے ایک اور نام ہے اور وہ ہے غزوہ. اور اسی کے مقابلے پر ایک دوسرا لفظ ہے اور وہ ہے سریہ. یہ سریہ وہ نہیں ہے، پتہ نہیں یہاں تو استعمال بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، معذرت اس لیے کہ آپ لوگوں کے کنسٹرکشن کی ابھی تک مجھے سمجھ میں نہیں آئی. لیکن کبھی کبھی ڈر لگتا ہے کہ آدمی تھوڑا زور سے دھکا دے دے تو شاید وہ گر جائے.
مطلب کاغذ کے بنے ہوئے گھر ہیں یا دیواریں ہیں یا درخت کے بنے ہوئے ہیں، لکڑیوں کے بنے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو اس کے عادی نہیں ہیں. ہمارے یہاں کراچی کے اندر تو وہ باقاعدہ سیمنٹ ویمنٹ ہوا کرتی ہے، تو وہ پتھر ہوا کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ تو لکڑی وکڑی ہوتی ہے، تو ٹک ٹک بھی کرے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے، دیوار ہے کیا ہے یہاں پر. ایسا تو نہیں کہ برابر میں کوئی رہ رہا ہے اس کو کوئی میسج چلا جائے. تو سریا استعمال تو ہوتا ہی ہوگا کچھ نہ کچھ یہاں پر بھی. تو وہ ایک سریا ہوتا ہے کہ جو کنسٹرکشن کے اندر استعمال ہوتا ہے، یا کبھی اگر کسی کے اندر غرور بہت آ جائے تو کہتے ہیں اس کی گردن میں سریا آ گیا، یعنی وہ اس طریقے سے بالکل گفتگو کرتا ہے کہ لگتا ہے ایروگینٹ ہے. وہ نہیں، وہ سریا نہیں، یہ عربی والا سریا ہے. یہ عربی والا جو سریا ہے وہ بھی جہاد ہی کی یا مقاتلہ ہی یا وار ہی کی ایک قسم ہے، اور غزوہ بھی وار ہی کی ایک قسم ہے. بٹ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ٹو؟ غزوہ اس جہاد کو کہتے ہیں یا اس جنگ کو کہتے ہیں یا اس وار کو کہتے ہیں کہ جس میں پیغمبر اکرم خود فزیکلی پریزنٹ تھے، خود ہی واز پریزنٹ دیئر ان دا بیٹل فیلڈ، اس کو کہتے ہیں غزوہ. اور اگر پیغمبر اکرم وہاں پر نہیں ہے اینڈ ہی از سینڈنگ سم بڈی آن ہز بہاف، تو پھر اس کو غزوہ نہیں کہتے، اس کو سریا کہتے ہیں. اور سریے بھی آپ کو بہت ملیں گے، غزوے بھی آپ کو بہت ملیں گے، لیکن زیادہ مشہور ظاہر ہے کہ غزوے ہیں، اس لیے کہ خود پیغمبر اکرم وہاں پر فزیکلی پریزنٹ تھے. اس میں ایک، یہ بھی ایک جنرل نالج کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک ایسی جنگ ہے کہ جس کو عام طور پہ غزوہ کہا جاتا ہے، حالانکہ ٹیکنیکلی وہ ہے نہیں غزوہ، وہ سریہ ہے. وہ ہے غزوہ موتا، کہ جس میں جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی تھی، مولا کائنات کے بھائی. یہ جناب جعفر طیار، ان کا ریفرنس بہت آتا ہے، اور آگے بھی انشاءاللہ مجلسوں کے اندر سنیں گے. جناب جعفر طیار کا ریفرنس بہت آتا ہے، خود واقعہ کربلا کے اندر بھی اور واقعہ کربلا کے بعد بھی جناب جعفر طیار بہت ان کا حوالہ آتا ہے. اس لیے کہ یہ جناب جعفر طیار مولا کے بھائی ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے. پھر یہی جناب جعفر طیار وہ ہیں کہ جن کے فرزند ہیں عبداللہ، اور وہ جناب عبداللہ جو شوہر ہیں جناب زینب کے، اور جناب عبداللہ ہی کے دو بیٹے ہیں اون و محمد. تو اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو شہداء کربلا کو جب ڈسکس کیا جاتا ہے تو وہاں پر بھی ایک عنوان آتا ہے اولاد جعفر. تو اولاد جعفر سے مراد جناب اون و محمد، جو کہ پوتے تھے جناب جعفر طیار کے اور نواسے تھے مولائے کائنات کے. مگر یہ جناب جعفر طیار شہید ہوئے تھے غزوہ موتا میں، اور غزوہ موتا کو تسامحاً غزوہ کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ خود پیغمبر اکرم فزیکلی اس کے اندر پریزنٹ نہیں تھے. غزوہ وہ بہت بے شک اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو قابل ذکر ہیں، لیکن وہ اس وقت بہرحال ہمارا موضوع نہیں ہے. تو ان تمام غزوات کے اندر کہ جن میں پیغمبر اکرم کی شرکت ہے، اس میں بدر بہت مشہور ہے، غزوہ بدر. غزوہ احد بہت مشہور ہے، جس میں جناب حمزہ کی شہادت ہوئی تھی، اور جناب حمزہ کا بھی ریفرنس ایکولی آتا ہے، جتنا جناب جعفر طیار کا ذکر آتا ہے اتنا ہی جناب حمزہ کا ذکر آتا ہے. یہ ذکر آپ کو امام حسین کے خطبات میں بھی نظر آئے گا، جناب زینب کے خطبات میں بھی اشارتاً نظر آئے گا، اور پھر اس کے بعد سید سجاد نے جو خطبہ دیا چوتھے امام نے دربار یزید کے اندر مسجد امویہ دمشق کے اندر، اس میں بھی آپ کو یہ ریفرنسز نظر آئیں گے. یعنی خود پیغمبر اکرم اور پنجتن کے علاوہ جو حوالے آئے ہیں ان میں یہ حوالے بہت امپورٹنٹ ہیں. تو غزوہ بدر، غزوہ احد، یہ سارے غزوات ہیں کہ جن میں پیغمبر اکرم کی شرکت ہے. انہی میں ایک غزوہ اور ہے کہ جس کا نام ہے غزوۃ الاحزاب، احزاب والا غزوہ. اور اسی غزوہ احزاب کا دوسرا نام ہے کہ جو آپ سب کے حافظے میں موجود ہے، اور وہ ہے غزوہ خندق. غزوہ احزاب بھی اس کو کہا گیا اور غزوہ خندق بھی اس کو کہا گیا. غزوہ خندق کیوں کہا گیا؟ غزوہ خندق کیوں کہا گیا کہ وہاں پر خندق کھودی گئی تھی مدینہ منورہ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اب اگر آپ تھوڑا سا اس کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ اگر جا کر چیک کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ پیغمبر اکرم نے مدینہ منورہ کی جو لوکیشن ہے، اس لوکیشن کے اندر بعض جگہوں پر پہاڑوں کے ذریعے سے ایک نیچرل پروٹیکشن ملتی ہے. پھر اس کے بعد وہ اپ اینڈ ڈاؤن، یعنی ایک اسٹریٹ پلین فیلڈ نہیں تھی، بلکہ اس کے اندر اپ اینڈ ڈاؤن، یعنی ڈپریشن کہیں پر ہے، کہیں پر پہاڑ ہے، کہیں پر اونچائی ہے، کہیں پر نیچائی ہے. تو اس کی وجہ سے کہیں کہیں نیچرل ایک پروٹیکشن ملتا تھا. جس جگہ سے مشرکین آئے تھے وہاں پر پیغمبر اکرم نے باقاعدہ خندق کھودی ہوئی تھی. اور یہ ہوا تھا جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ و علیہ السلام، ان کے ایڈوائس کی وجہ سے، ان کے مشورے کی وجہ سے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا تھا کہ جو ایران کے اندر اگر کبھی ایسا ہوتا تھا تو وہ لوگ خندقوں کے ذریعے سے ایک پروٹیکشن کا انتظام کیا کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ خندق یا ٹرینچ جس کو کہا جائے گا، اگر میں یہاں پر کہوں تو مجھے نہیں معلوم کہ بچے اس کو کتنا سمجھ پائیں گے. میں آپ کو اپنا لطیفہ سناتا ہوں، یقین کیجئے، یعنی کہ میں لطیفہ گوئی ہمارا شعار نہیں ہے، لیکن یہ کہ بہرحال میں آپ کو واقعی لطیفہ سناتا ہوں
جیسے کہ ہوا یہ تھا کہ ہم نے تو بچپن سے خندق کا مطلب ایک ہی سمجھا تھا. ہم کھارا در میں رہنے والے، کراچی کے پکے کراچی والے، اور کراچی کے اندر کھارا در والے پکے کھارا در والے. یعنی آج بھی اگرچہ میں کھارا در میں نہیں رہتا، لیکن یہ کہ واقعاً کھارا در مجھے بہت عزیز ہے. اتنا عزیز ہے کہ میں کبھی کبھی عذرائے مزاح کہا کرتا ہوں کہ الکھارا در مل کھارا در وما ادراک مل کھارا در. کھارا در میں جو رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. کھارا در یعنی کھارا در کے اندر ہم نے دین بھی سیکھا، دنیا بھی سیکھی، تعلیم بھی حاصل کی، مجلس بھی وہیں پر دیکھی، ماتم بھی وہیں پر دیکھا، جلوس بھی وہیں پر دیکھا، سب کچھ وہیں پر دیکھا. یعنی جو جہاں پر اپنا بچپن گزارتا ہے، ٹین ایج گزارتا ہے، تو اس کو وہ جگہ بڑی عزیز ہوتی ہے. آپ میں سے جو لکھنؤ کے ہیں ظاہر ہے کہ ان کو لکھنؤ کے علاقے یاد آتے ہوں گے، جو پنجاب کے ہیں، لاہور کے ہیں، ان کو لاہور یاد آتا ہوگا. اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہم کو تو کھارا در یاد آتا ہے. خواب بھی دیکھتے ہیں تو خواب میں بھی کھارا در یاد آتا ہے. تو کھارا در کے اندر ایک ماتم ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی کہیں نہ کہیں سے آیا ہی ہوگا ڈیفینیٹلی، رسم جو عزاداری ہے، رسوم. تو اس کے اندر ایک ماتم ہوتا تھا خندق کا. تو یقین کیجئے کہ خندق کا ماتم یعنی کیا مطلب ہوا. اب یہ وہی کہہ رہا ہوں کہ بڑوں کو تو معلوم ہوگا، یہ بچوں کے لیے مجھے نہیں معلوم کتنا. یہ اگر نیٹ ویٹ پہ سرچ کر کے دیکھیں تو شاید اندازہ ہو کہ باقاعدہ وہ ایک زمین کے اندر چھوٹا سا ایک گڑھا کھودا جاتا تھا. وہ گڑھا سیدھا نیچے کی طرف نہیں جاتا تھا، بلکہ وہ اسٹریٹ ایک لائن ہوتی تھی. پھر اس کے اندر کچھ انگارے دہکائے جاتے تھے. پھر اس کے بعد بہت سارے افراد اس کے اوپر ماتم کرتے ہوئے گزرتے تھے. ایک شام غریبہ کا ایک منظر اس کو ریکال کرنے کی ایک خواہش اور ایک تمنا اور ایک انداز تھا. تو ہم نے تو وہ خندق دیکھی تھی، اس کے علاوہ ہم کو خندق کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا. تو ہم نے جب یہ سننا شروع کیا کہ پیغمبر اکرم کے حکم سے جناب سلمان فارسی کے مشورے سے خندق کھودی گئی، تو ہم یہ سمجھے کہ اس طرح کی کوئی خندق کھودی گئی ہوگی. تو سیدھی سی بات ہے، آپ اپنے ایک پس منظر کے اعتبار سے کسی چیز کو ویژولائز کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہی ہوتا ہے. تو وہاں پر ہم نے یہ سوچا. پھر تو بعد میں پتہ چلا کہ نہیں جناب، خندق کوئی ایسی خندق تھوڑی تھی، ورنہ اس خندق کو عبور کرنے میں عمر ابن عبدود کو کتنی دیر لگتی، خاص طور پہ جب کہ وہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا. مگر یاد رکھیے گا کہ یہ جو غزوہ خندق ہے، اس غزوہ خندق کو غزوہ خندق کہا گیا اس خندق کی وجہ سے جس کی بہت زیادہ ڈیپتھ تھی اور بہت زیادہ اس کی width تھی اور اس کی لینتھ تھی، کہ جس کی وجہ سے اٹ واز آلموسٹ نیکسٹ ٹو امپاسبل فار دا اپوننٹ ٹو کراس دیٹ پرٹیکولر خندق اور ٹرینچ. اس کو کراس نہیں کر سکتا تھا. اور جب اس نے کراس کیا تھا تو واقعاً اس کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑی تھی ان آرڈر ٹو کراس دیٹ. اور پھر جب وہ آیا ہے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اور اس نے جست لگائی ہے، جمپ کیا اور کراس کر کے وہاں پر آیا ہے، تو پھر اس نے وہ بات کہی. یہ سب غزوہ احزاب کے اندر، جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے. تو جب وہ آیا ہے تو پھر اس کے بعد یہ کہا کہ مسلمانوں تمہارا عقیدہ ہے کہ جو زندہ رہتا ہے وہ غازی ہوتا ہے، جو مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے، مرتا ہی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ کا زندہ ہوتا ہے اور اس کو وہاں پر جنت ملتی ہے. تو تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو میرے ہاتھ سے مر کر جنت میں جانا پسند کرے. اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بٹوین دا لائنز طنز بھی موجود ہے، ٹونٹ بھی کیا جا رہا ہے، سب کچھ ہے. تو اس موقع پر پیغمبر اکرم کے سامنے جو افراد موجود تھے تو پیغمبر اکرم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، بلکہ سوال کیا کہ من لہو، کون ہے کہ جو اس کے مقابلے پر جائے. اور جواب میں بولے تو فقط وہ کہ جو حیدر کرار تھے، امیر المومنین. امیر المومنین نے اس موقع پر کہا کہ جب پیغمبر اکرم نے کہا من لہو، کون ہے کہ جو اس کے مقابلے پر جائے، مولا فرماتا ہے کہ انا لہو یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول میں اس کے مقابلے پر جاؤں گا. پیغمبر اکرم نے کہا کہ نہیں علی کچھ دیر کے لیے رکو. پھر اس کے بعد جب اس نے واپس اسی طریقے سے دھمکی آمیز انداز میں اور باقاعدہ تہدید کرتے ہوئے ایک چیلنج کیا، اور پیغمبر اکرم پھر پوچھتے ہیں کہ من لہو، کون ہے کہ جو اس کے مقابلے پر جائے. اور پھر جواب ملا تو ایک ہی سے ملا. مولا کائنات نے کہا کہ انا لہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں اس کے مقابلے پر جاؤں گا. مولا کو پھر ایک مرتبہ کہا کہ علی کچھ دیر کے لیے خاموش. اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ عجیب ایک بات یہ ہو گئی کہ جو عمر ابن عبدود ہے اس نے باقاعدہ پیغمبر اکرم کے اس خیمے پر کہ جس میں پیغمبر اکرم تشریف فرما تھے، اس خیمے پر اپنے نیزے سے حملہ کیا. نقصان نہیں پہنچایا، خیمے کو نقصان پہنچایا. اور پیغمبر اکرم کا جو خیمہ ہے، اس کی جو چادر ہے، اس کو تار تار کر دیا. اور جب یہ ہوا تو پیغمبر اکرم نے جلال کے عالم میں، اور یہ بہت کم آپ کو ملے گا، بہت ریئر کہ پیغمبر اکرم یہ انداز اختیار کریں. یہ قرآن کی تہذیب میں بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑے ریئر اس کے انسٹنسز ملیں گے. اور اگر آپ سیرت معصومین میں دیکھیں گے اور پیغمبر اکرم کی سیرت میں دیکھیں گے، بہت ریئر آپ کو ملے گا کہ یہ لفظ استعمال کیا جائے اس طرح سے. مگر پیغمبر اکرم ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ آف ٹائم انہوں نے یہ جملہ کہا کہ من لہذا الکلب. کلب کا مطلب ہے کتا، ڈاگ. اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے تحقیر مقصود ہوتی ہے کہ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے. اور اب پیغمبر اکرم کے اس سوال پر مولا کائنات نے پھر ایک مرتبہ رسپونڈ کیا. مگر اس پر جناب
علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت پیارا ایک تبصرہ کیا کرتے تھے کہ یہ پیغمبر اکرم کے انداز کا بدلنا کچھ سکھا گیا، کچھ سمجھا گیا، کہ پہلے پیغمبر اکرم کہہ رہے تھے من لہو، کون ہے کہ جو اس کے مقابلے پر جائے، اور جب اس نے خیمے پر حملہ کیا تو پیغمبر اکرم نے کہا من لہذا الکلب، کہ کون ہے جو اس کتے کے مقابلے پر جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ نبوت کا احترام اتنا زیادہ ہے کہ اگر کوئی اس پر حملہ آور ہو تو وہ انسان کہلانے کا مستحق بھی نہیں ہے، اس کو کتا کہا جائے گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پیغمبر اکرم، پھر کہہ رہا ہوں، تہذیب آل محمد میں بہت ریئر قرآن مجید کے اندر آپ کو ملے گا۔ علماء بنی اسرائیل کے لیے پروردگار عالم نے 2 مرتبہ یہ تعبیر استعمال کی، ایک مرتبہ کلب کی اور ایک مرتبہ حمار کی۔ کلب کا مطلب وہی کتا، اور حمار کا مطلب کیا تھا؟ یہ عجیب ہے۔ اگر آپ سورہ جمعہ کے اندر دیکھیں تو پروردگار نے کہا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال کے جن کے اوپر توریت کا بوجھ لاد دیا گیا، دا اولڈ ٹیسٹمنٹ، اینڈ دے کوڈ ناٹ جسٹیفائی، کہ وہ کوالیفائی کرتے ہیں۔ ان کی مثال کیسی ہے؟ ان کی مثال اس گدھے کی مثال ہے کہ جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد دیا جائے، اس کو یہ بھی نہیں پتا ہو کہ میرے اوپر اینٹیں ہیں یا کتابیں۔ تو ظاہر ہے کہ گدھا تو نہیں جانتا کہ اس کے اوپر کیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا، بنڈل آف انفارمیشن ہونا اور ہے، نالجیبل ہونا اور ہے۔ ان 2 چیزوں کے درمیان فرق ہے۔ ممکن ہے کہ کوئی بنڈل آف انفارمیشن ہو، آپ کسی سی ڈی کے اندر بھی معلومات بھر دیں، مگر معلومات کا بھر دینا اس کو عالم نہیں بناتا۔ عالم ہونے کے لیے کچھ اور کوالیفیکیشنز ہیں کہ جو ریکوائرڈ ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک نام شاید سنا ہو، بلعم باعور۔ یہ جو بلعم باعور ہے وہ بھی بنی اسرائیل کا ایک عالم تھا۔ اس کے لیے پروردگار عالم نے جو لفظ استعمال کیا وہ کمثل ہو کمثل الکلب، کہ اس کی مثال کتے کی مثال ہے۔ بہت ریئر، بٹ یو ول فائنڈ انسٹنسز کہ جہاں پر یہ الفاظ بھی استعمال کیے گئے۔ تو اب آپ یاد رکھیے گا برادران عزیز، میں کوئی اس کو موضوع نہیں بنا رہا، لیکن یہ کہ بہرحال آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جو تعبیرات ہیں، ان تعبیرات میں کیا اظہار محبت ہو رہا ہے؟ یعنی میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، غور کیجیے گا کہ یہ کوئی محبت کا اظہار ہو رہا ہے، کہ داد دی جا رہی ہے، کہ تحسین ہو رہی ہے، کوئی ثنا ہو رہی ہے، کہ پیٹھ تھپ تھپائی جا رہی ہے، کیا کیا جا رہا ہے؟ اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، ایڈمائر کیا جا رہا ہے۔ جب یہ کہا جا رہا ہے کہ حمار کی طرح سے، یہ کہا جا رہا ہے وہ کلب کی طرح سے، تو ان سارے الفاظ کے ذریعے سے کیا واقعاً کوئی محبت کا مظاہرہ ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں۔ تو سوال یہ پوچھنا بنتا ہے کہ آپ انصاف سے مجھے بتائیے، وہ کتاب جو خدا نازل کر رہا ہے، اس کتاب خدا میں، کلمات خدا میں، کلمات قرآنی میں، اس میں تو محبت کی باتیں ہونی چاہیے، اس میں تو فقط داد ہونی چاہیے، تحسین ہونی چاہیے، حمد ہونی چاہیے، ثنا ہونی چاہیے۔ یہ کیا شروع کر دیا پروردگار عالم نے؟ تو آپ سب کے سب کہیں گے کہ جناب اچھوں کی تعریف کی جائے گی، بروں کو برا کہا جائے گا۔ تو قرآن کا مزاج ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ قرآن تولا کا بھی حکم دیتا ہے، تبرہ کا بھی حکم دیتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ہاں، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ تہذیب کا مظاہرہ تو کرے گا، اور حالات و واقعات کو بھی دیکھے گا، ماحول کو بھی دیکھے گا۔ تو امیر انیس کا جو بہت مشہور شعر ہے کہ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گینوں کو۔ تو آج کل کے زمانے میں آپ گینے کچھ حساس زیادہ ہی ہو گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس حساسیت کا بہرحال خیال رکھیے، ایسا نہ ہو کہ کوئی فساد ہو۔ لیکن یہ کہ بہرحال اپنی جگہ پر یہ تولا اور تبرہ جو ہے وہ تو اپنی جگہ پر بالکل ایک نیچرل، عقلی، لاجیکل معاملہ ہے، اور اس کو تو اگر ہم نے قبول نہ کیا تو پھر تو ہمارے پاس کچھ باقی نہیں بچتا، اس لیے کہ معیارات ہی آپ کو تبدیل کرنا پڑیں گے۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، بات چل پڑی ہے تو اتنا ایک جملہ ضرور عرض کروں گا۔ یہ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کا جملہ۔ مولانا ابوالکلام آزاد ظاہر ہے کہ شیعہ تو قطعاً نہیں تھے، یعنی احباب جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد دینی اعتبار سے تسنن سے ان کا تعلق تھا، سنی تھے، اور سیاسی اعتبار سے ان کی جو وابستگی تھی وہ کانگریس کے ساتھ تھی، اور جو تقسیم ہند ہے اس کے وہ بالکل خلاف تھے۔ ظاہر ان کی اسپیچز تو یوٹیوب پر آج بھی موجود ہیں، اور اس کے اندر وہ فور سائٹڈ ہیں، بہت ساری چیزوں کے بارے میں وہ جو ان کا ویژن تھا وہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ کہ قطع نظر ان سیاسی معاملات سے مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں، یہ بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں، ان کا ایک مضمون ہے جو کس میں چھپا، اس کتاب کا نام ہے خلافت و امامت۔ وہ کتاب اٹسیلف کتاب نہیں ہے، کمپائلیشن ہے آف ڈفرینٹ آرٹیکلس، اور ڈفرینٹ آرٹیکلس انیشیٹڈ بائی پنڈت ہرنام۔ Who was that guy?
یہ کون تھے؟ یہ 1935 کی میں بات کر رہا ہوں، 1935 کی، یعنی آپ 2025 میں ہیں تو آلموسٹ 90 ایئرز بیک، نہیں اس سے بھی زیادہ، نہیں اس سے کم، تقریباً 90 سال پہلے، تو ایک صدی پرانا تقریباً یہ قصہ ہے۔ کراچی کے اندر خود لیاقت نیشنل لائبریری ایک بہت مشہور لائبریری ہے، اس میں خود ایک میگزین نکلا کرتا تھا نگار، اس کے بعض ایڈیشنز میں نے خود بھی دیکھے، اور اس کے جو مدیر تھے یا نکالنے والے تھے وہ پرچہ، ان کا نام تھا نیاز فتح پوری۔ وہ بھی شیعہ نہیں تھے مگر لبرل، کھلے ڈھلے عالم تھے، لیکن کھلے ڈھلے ایک لبرل مائنڈڈ برادران اہل سنت سے تعلق رکھنے والے صاحب نظر صاحب علم انسان تھے۔ ان کا میگزین تھا جس کا نام تھا نگار۔ اس میگزین کے اندر ایک آرٹیکل کسی نے بھیجا اور وہ تھے پنڈت ہرنام۔ پنڈت یعنی ہندو تھیولوجی کے ایکسپرٹ تھے۔ انہوں نے آرٹیکل بھیجا اور اس کا موضوع خلافت و امامت تھا، اور اس کے اندر انہوں نے کچھ ذکر کیا کہ میں مسلمانوں کا خیر خواہ ہوں، یہ اور وہ ساری باتیں، اور پھر اس کے بعد کہا کہ دعوت فکر ہے کہ مسلمان اس بارے میں غور کریں کہ مکتب خلافت اچھا ہے یا صحیح ہے یا مکتب امامت ٹھیک ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو خود سمجھ میں آ رہا تھا وہ اس کے اندر انہوں نے لکھ دیا۔ رجحان ان کا واضح طور پر امامت کی طرف تھا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرا تو کوئی تعلق دینی اعتبار سے تو نہیں ہے، مگر میں تو ایک آؤٹ سائڈر کی حیثیت سے جب اسیس کرتا ہوں، انالائز کرتا ہوں، تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان دلائل کے اندر وزن ہے، لیکن بہرحال جتنا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے میں بیان کر رہا ہوں، باقی تو مسلمان علماء کا یہ کام ہے کہ وہ اس پر گفتگو کریں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دین دیر واز اے سیریز آف آرٹیکلس، کچھ اس میں نگار میں آئیں، کچھ کسی دوسرے آرٹیکل کے اندر، کسی دوسرے میگزین کے اندر۔ اس زمانے میں اب یہ بچے پتہ نہیں کتنا اس بات کو سمجھ پائیں گے، نہ واٹس ایپ ہوتا تھا، نہ انٹرنیٹ ہوتا تھا، نہ کوئی ای میل ہوتا تھا، نہ کوئی فیس بک ہوتا تھا، نہ کوئی اور چیز اس طرح کی ہوتی تھی۔ تو اس زمانے میں میگزینز، مجلے، اخبار، یہی سب کچھ ہوا کرتے تھے کہ جن کے اندر یہ ساری باتیں ڈسکس ہوتی تھی۔ تو اس کے اندر ایک اس میگزین کے اندر آ گیا، تو کسی اور نے بھی لکھ دیا، مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، ابو سعید بزمی صاحب برادران اہل سنت کے تھے، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھ دیا۔ پھر اس کے بعد کسی اور نے اسی کے اندر، یا ایک دوسرا میگزین نکلا کرتا تھا اسد کے نام سے، تو اس میں دوسرے علماء نے لکھنا شروع کیا۔ خود علامہ سید علی نقی صاحب نے اس کے اوپر بعض آرٹیکلز لکھے، مضامین لکھے۔ بعد میں ان سب کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل میں شائع کر دیا گیا، اور اس کتاب کا نام رکھا گیا خلافت و امامت۔ خلافت و امامت، تو خلافت و امامت اٹ سیلف کوئی پرماننٹ بک نہیں ہے، بٹ اٹ از کمپائلیشن آف ڈفرینٹ آرٹیکلز آن دا سبجیکٹ۔ تو یہ کتاب جو تھی اس کا اینڈ، یعنی آج بھی مل جاتی ہے، ممکن ہے انٹرنیٹ پر بھی کہیں آپ کو اس کا PDF ورژن مل جائے، اس کا اینڈ ہوا مولانا ابوالکلام آزاد کے ایک مضمون پر، اور اس مضمون کا نام تھا تولا اور تبرہ۔ اچھا، مولانا ابوالکلام آزاد جو ہیں، ظاہر ہے کہ اب وہ تو شیعہ تو ہے نہیں، وہ تو سنی ہیں، اور بڑے عالم ہیں، بڑے عالم ٹو دا ایکسٹینڈ کہ ان کے تفسیر کے بعض نظریات وہ ہیں کہ جن کو بعد میں علماء نے نہ فقط یہ کہ قبول کیا بلکہ اس کو انکارپوریٹ کیا۔ میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں، مثلا سورۃ الکہف کے اندر ذوالقرنین کے بارے میں، یہ کہ ذوالقرنین کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ کون تھے، تو اس کے بارے میں قرآن مجید نے بحث کی ہے، مگر خارجی اعتبار سے کہ آؤٹ سائڈر یہ تھے کون، جس کو دنیا کس نام سے جانتی ہے، تو اس بارے میں مختلف آراء تھیں۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی ایک ریسرچ تھی، سائرس، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سائرس جو ہے وہ ہے ذوالقرنین، کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا۔ آپ بلیو کریں کہ یہ نظریہ اتنا مقبول ہوا کہ بعد میں جو شیعہ علماء نے تفاسیر لکھی ہیں، انکلوڈنگ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی، تفسیر نمونہ کے اندر، تفسیر نمونہ ایک بہت مفصل تفسیر ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو سورۃ الکہف کے اندر انہوں نے مختلف آئیڈیالوجیز بیان کی ہیں کہ ذوالقرنین سے کون مراد ہے، اور پھر اس کے بعد جناب مولانا ابوالکلام آزاد کے نام سے انہوں نے لکھا کہ سائرس کے بارے میں جو ان کی تحقیق ہے وہ سب سے زیادہ قرین قیاس ہے اور قابل قبول ہے۔ تو ہے نا، ابوالکلام آزاد چھوٹا آدمی نہیں ہے، بہت بڑا آدمی ہے، مولانا ابوالکلام آزاد۔ انہوں نے اس مضمون کے اندر جو بات کہی وہ واقعاً عجیب ہے اور کمال ہے۔ انہوں نے اس کے اندر تولا اور تبرہ، کیونکہ کھلے ذہن کے آدمی تھے اور بالغ نظری کے ساتھ انہوں نے تجزیہ کیا، تو اس میں انہوں نے ایک جملہ یہ تحریر کیا کہ جو بہت مقبول ہوا اور بلکہ ضرب المثل بن گیا، اور اس کے اندر وہ کیا فرماتے ہیں؟ تولا تبرہ۔ اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ طے کر لیں، بہت توجہ کیجیے گا، مولانا آزاد کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ بروں کو بھی اچھا کہیں گے
تو اچھوں کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا؟ آپ نے غور کیا؟ واقعاً بڑا زبردست جملہ ہے کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہم بروں کو بھی اچھا کہیں گے تو پھر اچھوں کو کہنے کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا؟ یعنی جو انہوں نے کہا ہے اس کو میں اپنے الفاظ میں مثالوں کے ذریعے سے عرض کروں کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ جھوٹوں کو بھی سچا کہیں گے تو پھر سچوں کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا؟ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ کاذب کو بھی صادق کہیں گے تو صادق کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا؟ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ خائن کو بھی امین کہیں گے تو امین کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا؟ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ غدار کو بھی وفادار کہیں گے تو جو وفادار ہے اس کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا؟ اور اگر ہم یہ طے کر لیں کہ فرار کو بھی کرار کہیں گے تو پھر کرار کے لیے ہمارے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا؟ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو آپ نے غور فرمایا، یعنی ہم اپنے معیارات تبدیل کر لیں، ہم یہ کہیں کہ چونکہ وہ فرار اختیار کر چکے ہیں لہٰذا اب ان کو فرار کہیں گے تو ان کی تنقیص ہوگی، تو پھر اس کو تبرہ پر حمل کیا جائے گا، تو پھر یہ تو بہت برا ہو جائے گا، تو اب کیا کہیں کہ ان کو کہیے کرار، تو پھر کرار کے لیے آپ کے پاس کون سا لفظ باقی بچے گا؟ وہ جس نے غداری کی ہے، اگر آپ کہیں کہ نہیں چونکہ اس مقدس گروہ کے اندر وہ شامل ہے لہٰذا اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کو غدار کہیں گے تو یہ تو بہت برا لگے گا، تو ان کو بھی وفادار کہیں گے، تو جو واقعاً وفادار تھے ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ان کے لیے آپ کے پاس کون سا لفظ ہے کہ جو باقی بچے گا؟ یہی بات مولانا مودودی صاحب نے بھی خلافت و ملوکیت کے اندر بیان کی کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے معیارات ہی تبدیل کر لیں، ہم اپنے سٹینڈرڈز ہی بدل دیں، ہم یہ کہیں کہ نہیں معیار ہی ہمارے پاس نہیں باقی کوئی بچا، تو پھر تو اخلاقیات، محاسن، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو آپ تبدیل کر دیجئے۔ لیکن اگر ان کو تبدیل نہیں کرنا تو پھر میرٹ کے اوپر آپ دیکھیے، جو اچھا ہے اس کو اچھا کہیے، جو برا ہے اس کو برا کہیے۔ اچھے کو اچھا کہنا دوسرے لفظوں میں تولا ہے، برے کو برا کہنا دوسرے لفظوں میں تبرہ ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو آپ غور کریں کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے اس غزوے کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ من لہذا الکلب، اور پھر جب مولا کائنات نے کہا کہ انا لہو یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں اس کے مقابلے پر جاؤں گا، تو اب اس کے بعد پیغمبر اکرم نے جو دستار بندی کی، اگر اپنے الفاظ میں کہوں کہ بھیجتے ہوئے جو الفاظ کہے ہیں اور جس پروٹوکول کے ساتھ رخصت کیا ہے، تو یہ نہیں کہا کہ علی جا رہا ہے، یہ نہیں کہا کہ اب علی جا رہے ہیں میدان میں، بلکہ اس وقت پیغمبر اکرم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یاد رکھنے کا اور یاد رکھنے کے قابل ہے کہ برز الایمان کلو الی الکفر کلہ، یہ علی نہیں جا رہے، یہ کل ایمان جا رہا ہے کل کفر کے مقابلے پر۔ اور جب مولا کائنات گئے ہیں اور فتح مند ہو کر واپس آئے تو اس موقع پر پیغمبر اکرم نے وہ دوسری سند عطا کی اور یہ ارشاد فرمایا کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک ضربت جو خندق کے دن علی نے لگائی اس کا اتنا وزن ہے کہ جنوں انس مل کر اس ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس ایک ضربت میں، اس ایک ضربت میں اتنا وزن ہے کہ ثقلین جنوں انس کی عبادتیں مل کر اس ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اچھا اب آپ ذرا غور کیجئے برادران عزیز کہ یہ وزن کس کا ہے، مضاف کا ہے یا مضاف الیہ کا ہے؟ میں نوجوان دوستوں کو بالکل بھی امتحان میں نہیں ڈالوں گا، خود وضاحت کرتا ہوں، یہ تو بزرگوں کے لیے تھا جملہ۔ مضاف الیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک وہ چیز ہے کہ جس کو دوسرے کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے، تو اب وزن کس کی وجہ سے؟ یعنی اس میں دو الفاظ ہیں نا، ضربت و علی، علی کی ضربت۔ تو اب آپ غور کیجئے کہ میں مثال کے طور پہ کہوں یہ امامہ، امامہ کس کا امامہ ہے؟ تو میرا امامہ ہے، یہ اضافت ہے۔ میں کہوں یہ گھر ہے، یہ گھر کس کا گھر ہے؟ وہ فلاں کا گھر ہے، تو یہ فلاں کا گھر ہے، یہ مضاف الیہ ہو گیا کہ فلاں کا گھر ہے۔ اب آپ غور کیجئے، یعنی وہ جو پوزیسو چیز کو بیان کرنے والے الفاظ ہیں ان کے لیے عربی کے اندر، اردو میں، فارسی میں قاعدہ مضاف الیہ، کہ یہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ ہے۔ تو اب آپ غور فرمائیے کہ یہاں پر جو پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ اتنا وزن ہے، تو یہ کس کا وزن ہے؟ مضاف کا وزن ہے یا مضاف الیہ کا وزن ہے؟
یا مضاف الیہ کی وجہ سے مضاف میں وزن پیدا ہو رہا ہے. یہ جو میں نے کہا ہے اس پر غور کیجیے گا. مضاف ضربت، مضاف الیہ ہے علی، اور ملا کر جب ہم کہیں گے تو کہیں گے ضربت و علی، یعنی علی کی ضربت. تو مجھے بتائیے وزن کس میں ہے، ضربت میں ہے یا علی کی وجہ سے ضربت میں؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے بس میں آپ کی سماعتوں کو یقیناً متوجہ کرنا چاہوں گا. ایک بہت علمی کتاب ہے. دیکھیے علمی معاملات میں اختلافات تو ہوتے ہیں، مگر یہ ہے کہ بہرحال کتاب بہت شاندار ہے. جناب آغا خمینی کی، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو ولایت فقیہ کے موضوع پر ان کا ایک تھیسس ہے کہ جو نجف میں ان کا درس خارج تھا، اس میں انہوں نے ظاہر ہے کہ اپنے موضوع پر گفتگو کی ہے، مگر ایک جگہ پر انہوں نے ایک بڑی لطیف بات ارشاد فرمائی، اور وہ موسیٰ کا عصا، موسیٰ علیہ السلام کے عصا. آپ جانتے ہیں موسیس علیہ السلام کیا کہنا، اولی العزم نبی ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ واٹ واز ہز میریکل، واٹ ہی یوز ٹو ڈو. اگر انہوں نے اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہے میں تبدیل ہو گیا، ایک مانسٹر بن گیا نا، ایک اژدہا، ایک بہت بڑا. اسنیک کا بھی کچھ بڑا ہوتا ہوگا، کیا اس کو بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم. لمیٹڈ ووکیبلری کے ساتھ میں اتنی ہی آپ کی خدمت کر سکتا ہوں کہ اس کو اسنیک کہہ دوں اور بڑا اسنیک کہہ دوں. جو کوئی دوسرا لفظ ہو تو مجھے بعد میں بتائیے گا، پائتھون وائتھون جو بھی آپ کہہ لیں. وہ بہت بڑا ایک اژدہا تبدیل ہو گیا اس کے اندر. تو یہ عصا پھینکا موسیٰ علیہ السلام نے اور اژدہے میں تبدیل ہو گیا. پھر اٹھا لیا تو واپس سے وہ اسٹک بن گیا، واپس سے وہ عصا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام ڈالتے ہیں اس کو زمین کے اوپر تو زمین سے چشمہ جاری ہو جاتا ہے. فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینہ، یہ قرآن مجید کی تعبیر ہے کہ 12 چشمے، 12 چشمے وہاں سے جاری ہو گئے. راستے میں جا رہے ہیں اور فرعون پیچھے سے چیز کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام دریا اور سمندر کے اوپر اس عصا کو مارتے ہیں تو اس کے نتیجے میں 12 راستے بن جاتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. تو عصا اس کے اندر بنیادی حیثیت رکھتا ہے. عصا، اس عصا کو پھینکو وہ اژدہے میں تبدیل ہو جائے گا، اٹھا لو پھر سے وہ عصا میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہ عصا آج کل کہاں ہے؟ وہ عصا کہاں پر ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا، عصا کہاں پر ہے؟ کہیں پر بھی ہو. بعض میوزیمز یہ کلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس وہ عصا موجود ہے. تو جائیے جا کر ڈھونڈ کے لائیے وہ عصا اور اٹھائیے اور آپ بھی ڈالیے. اگر وہ اژدہا بن جائے تو ہمیں بتائیے گا، ہم بھی آئیں گے دیکھنے کے لیے. عصا تو وہی ہے، فرض کیجئے کہ وہ عصا آپ کو مل جاتا ہے اور عصا وہی ہے، دا سیم اسٹک، مگر جب آپ اٹھا کر ڈالیں گے تو وہ اژدہا نہیں بنے گا. تو آپ غور فرمائیے کہ یہ ہوا کیا، وہی عصا ہے مگر کوئی اور اٹھا کر اس کو ڈال دے تو وہ اژدہا نہیں بنتا، اور موسیٰ علیہ السلام اگر اٹھا کر ڈالیں تو وہ اژدہا بن جاتا ہے. تو وزن کس کا ہے، مضاف کا ہے یا مضاف الیہ کا ہے؟ یعنی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس پر تبصرہ کیا وہ بہت اچھا تبصرہ تھا. وہ فرماتے ہیں کہ صرف عصا کا ہونا کافی نہیں ہے، موسیٰ کا ہاتھ بھی ضروری ہے. اب آپ نے غور فرمایا کہ صرف عصا کا ہونا کافی نہیں ہے، موسیٰ کا ہاتھ بھی ضروری ہے. جب موسیٰ کا ہاتھ ہو تب وہ عصا اژدہے میں تبدیل ہوتا ہے. تو آپ نے اندازہ کیا جس طرح سے عصا کا ہونا کافی نہیں ہے، موسیٰ کا ہاتھ بھی ضروری ہے، اسی طرح سے ضربت کا ہونا کافی نہیں ہے، علی کا ہاتھ بھی ضروری ہے. علی کا ہاتھ بھی ضروری ہے. تو آپ نے اندازہ کیا کہ صرف ضربت کا ہونا، صرف ذوالفقار کا ہونا بھی کافی نہیں، علی کا ہاتھ ہونا ضروری ہے. تب اس ضربت میں اتنا وزن پیدا ہوتا ہے کہ جس کا وزن بڑھ جائے، ثقلین کی عبادت سے بڑھ جائے. اور یہاں پر اب میں آپ کی خدمت میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیے تو صحیح کہ ثقلین میں کون کون شامل ہیں؟ کہ جن اور انس، جنات بھی شامل ہیں اور انسان بھی شامل ہیں. یہی ہے نا. ثقلین کی عبادت سے زیادہ وزن کس کا ہے؟ علی کی ایک ضربت کا. اب کسی چیز کو میجر کرنے کے لیے جب آپ اس کا ویٹ دیکھنے کے لیے 2 پینز آپ رکھتے ہیں، 2 پلڑے، تو ایک پلڑے کے اندر آپ ایک چیز ڈالتے جائیے اور پھر اس کے بعد دوسری چیز کو پھر کمپیئر کریں کہ کس کا وزن زیادہ ہے. ایسا ہی ہوگا نا. تو یہاں پر پیغمبر اکرم تول کر بتا رہے ہیں. تو پیغمبر اکرم نے کیا بتایا؟ پیغمبر اکرم نے بتایا کہ اگر ایک پلڑے میں، ایک پین میں ڈالو جنوں کی عبادت کو، ایک جن نہیں، سارے جن، سارے جنوں کی ایک دن کی عبادت نہیں، ایک ہفتے کی عبادت نہیں، ایک مہینے کی عبادت کا نہیں، ایک سال کی عبادت کا نہیں، ساری زندگی کی ساری عبادتیں سارے جنوں کی ایک پلڑے میں ڈالو اور اسی پلڑے کے اندر انسانوں کی، ایک انسان نہیں، سارے انسانوں کی
ساری عبادتیں، دن، ہفتہ، مہینہ، سال نہیں، ساری عبادتیں اگر دوسرے پلڑے میں نہیں اسی پلڑے میں ڈالو کہ جس پلڑے میں ابھی جنوں کی عبادتیں ڈالی گئی تھیں، تو جنوں کی ساری عبادتیں، ساری زندگی کی عبادتیں ایک پلڑے میں ڈالو، اور انسانوں کی ساری زندگی کی ساری عبادتیں اسی پلڑے میں ڈالو، اور دوسرے پلڑے میں علی کی زندگی بھر کی عبادتیں نہیں، علی کی ایک سال کی عبادت نہیں، علی کی ایک مہینے کی عبادت نہیں، علی کی ایک ہفتے کی عبادت نہیں، علی کی ایک دن کی عبادت بھی نہیں، علی کی فقط ایک ضربت جو خندق کے دن علی نے لگائی ہے، اگر اسے ڈالا جائے تو وزن کتنا ہوگا کہ وہ ساری عبادتیں مل کر اس ایک ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اب آپ کو کچھ اندازہ ہوا؟ اب آپ کو کچھ اندازہ ہوا کہ پیغمبر اکرم کے اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اور اب میں اگلا سوال آپ کے سامنے کروں، اور بس آج کی حد تک اتنی ہی گزارش ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو ایک بحث ہوتی ہے کہ انبیاء علی سے افضل ہیں یا نہیں ہیں، تو مجھے اس کا جواب فقط دینے کے لیے اتنا سوال آپ کے سامنے رکھنا ہے کہ یہ بتائیے کہ انبیاء انسانوں میں شامل ہیں یا نہیں۔ یعنی اگر کوئی مجھ سے یہ پوچھے کہ علی انبیاء سے افضل ہیں یا انبیاء علی سے افضل ہیں، تو مجھے تو صرف اس سوال کا جواب چاہیے کہ یہ بتائیے کہ انبیاء انسانوں میں شامل ہیں یا شامل نہیں ہیں۔ تو سب کہیں گے کہ انبیاء انسانوں میں تو شامل ہیں۔ تو جب انبیاء انسانوں میں شامل ہیں تو تمام انسانوں کی عبادتیں اس پلڑے میں موجود ہیں۔ آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ علی انبیاء سے افضل ہیں یا انبیاء سے افضل نہیں ہیں، تمام کے تمام انبیاء کی عبادتیں بھی اس پلڑے میں موجود ہیں کہ جس کے مقابلے میں علی کی ایک ضربت کا وزن زیادہ بتایا جا رہا ہے۔ تو اب اس کے بعد علی کی افضلیت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ تو اب علی سے کون افضل ہے؟ کہ علی سے بس وہ افضل ہو سکتا ہے کہ جس نے تول کر بتایا۔ علی سے تو بس وہ افضل ہو سکتا ہے کہ جس نے تول کر بتایا، اس کے علاوہ کسی اور کو علی سے افضل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یوں دیکھو تو ان کے علاوہ علی سے کوئی افضل نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف سے دیکھو تو جو اس طرح سے علی رسول کے ساتھ ہے اسی کو یوں کہو تو علی ہے، یوں کہو تو وسیع ہے، اور تیسرے انداز سے کہو تو نفس رسول ہے۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ بس برادران عزیز، میں نے آپ کو زحمت دی، میں چاہ رہا تھا کہ بہرحال اس تعلق سے کہ کم سے کم اس سورے کا تعارف بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ احزاب اس کو اس لیے کہا گیا کہ اس میں ایک گروہ مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں تھا، یعنی اس کو بھی اگر آپ دیکھیں برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کل کفر کے مقابلے پر کل ایمان جار، جیسے کہ سامنے احزاب ہیں۔ احزاب کا مطلب ہے جو حزب کی جمع ہو، یعنی تمام پارٹیز۔ بعض جنگیں پیغمبر اکرم کی جیسے غزوہ خیبر، یہ ہے یہود کے خلاف، تو یہود ہی کے خلاف۔ بعض جنگیں ہیں جیسے غزوہ بدر، تو مشرکین کے خلاف، کفار مکہ کے خلاف، تو ایکسکلوسیولی ان کے خلاف۔ لیکن یہ وہ جنگ ہے کہ جس کے اندر احزاب سب کے سب آ گئے، سب مل کر ایک الائنس کر کے پیغمبر اکرم کے مقابلے پر آئے، تو جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیغمبر اکرم نے اس جنگ کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا کہ برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ یہ کل کفر کے مقابلے پر کل ایمان جا رہا ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ اس وجہ سے کہ چونکہ سورۃ الاحزاب کے اندر غزوہ احزاب کا ذکر آیا، لہٰذا اس سورے کا یہ دوسرا نام ہے سورۃ الاحزاب، کہ جس کی 33ویں آیت کا وہ ٹکڑا ہے کہ جس کو آیت تطہیر کہا جاتا ہے، جس پر کل ہمارا بیان شروع ہوا تھا، اور آگے بھی انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ لیکن برادران عزیز، اب آپ کو اندازہ ہوا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بظاہر یوں اگر آپ دیکھیں تو وہ ضربت میں کتنا وقت لگا۔ ضربت تو بہرحال زیادہ ٹائم ٹیکنگ، پورا جہاد امیر المومنین کا، اسے پیغمبر اکرم نے نہیں کہا، امیر المومنین کی ایک ضربت، تو اس ضربت کا وزن اگر آپ یوں دیکھیں تو فریکشن آف سیکنڈ کے اندر شاید وہ ضربت کمپلیٹ ہو گئی، مگر اس کے پیچھے جو ویٹیج ہے اس نے اس کے وزن کو ڈٹرمن کیا کہ کتنا وزن ہے۔ علی کی وہ ضربت جو اس فریکشن آف سیکنڈ کے مومنٹ کے اندر لگی ہے، اس کا اتنا وزن ہے۔ کبھی تحسین کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وزن اتنا ہوتا ہے، اور کبھی کوئی مصیبت ایسی ہوتی ہے کہ جس کا غم اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ مصیبت حاوی ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر آپ سید سجاد کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا، یقیناً اندازہ ہوگا
کہ سید سجاد نے یوں تو تمام ہی مصائب کو یاد کر کے گریہ کیا ہے، مگر آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں اس بات کو کہ چند مصیبتیں اور مشکلات ایسی ہیں کہ جن کو سید سجاد نے ایکسٹرا آرڈنرلی ان کے بارے میں ذکر کیا ہے، گفتگو کی ہے۔ اس میں سے ایک بات تو شام، آپ جانتے ہیں کہ جب یہ پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پر آئی، تو سید سجاد نے 3 مرتبہ کہا الشام، الشام اور الشام۔ یہ ایک مصیبت ہے۔ ایک اور مصیبت ہے کہ جس کو سید سجاد نے بہت یاد کی، بہت یاد کیا۔ جب سید سجاد کے سامنے کوئی پانی لے کر آتا تو وہ کہتے تھے کہ میں کیسے پانی پیوں، قتل ابو عبداللہ الحسین عطشانن، میرا بابا حسین پیاسا شہید کیا گیا، میں کیسے پانی پیوں۔ اگر کوئی غذا لے کر آتا تو سید سجاد کہتے میں کیسے کھانا کھا لوں، قتل ابو عبداللہ الحسین جائعا، میرا بابا بھوکا مارا گیا۔ تو بھوک کو بہت یاد کیا، حسین مظلوم کی پیاس کو بہت یاد کیا۔ ایک اور چیز ہے، اور اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ وہ وصیتیں تھیں جو خود امام حسین نے کی تھی۔ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تھے سید سجاد کے پاس تو بہت سی باتیں ہوئی، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہوئی کہ اے بیٹا سید سجاد، جب وطن واپس جانا اور ہمارے چاہنے والوں سے ملاقات ہو تو ان سے کہنا کہ شیعتی ما ان شربتم ما عذب فاذکرونی، اے ہمارے شیعوں، اے ہمارے چاہنے والوں، جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو اپنے پیاسے امام کی پیاس کو یاد کرنا۔ او سمعتم بے غریب او شہید فاندبونی، اور اگر کبھی سنو کہ کوئی پردیس میں مسافر مارا گیا تو اس پردیسی مسافر کا ماتم بعد میں کرنا، اپنے پردیسی امام کا ماتم پہلے کرنا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ سید سجاد نے ان تمام حوالوں کو یاد رکھا۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ بات کہ جس کو سید سجاد نے بہت یاد رکھا اور وہ بھی حسین مظلوم کی وصیت میں شامل تھی کہ اے بیٹا سید سجاد، چاہنے والوں سے کہنا کہ لئی تکم فی یوم عاشورا جمیعا تنصرونی، اے چاہنے والوں کاش کہ تم عصر عاشور ہوتے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ تو کیا دیکھتے کہ کیف استسقی لطفل فابوا ان یرحمونی، کہ کیسے میں اپنے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا تھا، پانی تو نہ آیا، 3 بھال کے تیر سے میرے اصغر کو سیراب کیے گی۔ سید سجاد نے اصغر کو بھی بہت یاد کیا، اور سید سجاد نے اپنی چھوٹی بہن سکینہ کو بھی بہت یاد کیا۔ آج چند جملے جناب علی اصغر کے بارے میں اور کل انشاءاللہ شہزادی سکینہ کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ وہ شخص جو مختار کے زمانے میں، مختار انتقام لے رہے تھے، اور یہ جناب مختار کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ وہ ظالموں سے، قاتلوں سے اقبال جرم کرواتے تھے، پھر ان کو تہ تیک کرتے تھے۔ اس زمانے میں ایک شخص مدینہ منورہ آیا اور سید سجاد سے ملاقات کی، اور سید سجاد اس وقت آپ جانتے ہیں 35 برس تک خون کے آنسو روتے رہے۔ جب اس سے ملاقات ہوئی، وہ کوفہ سے آیا تھا، تو رسمی گفتگو کے بعد پوچھنے کہ مختار کا کیا حال ہے، کہا مولا میں کیا بتاؤں مختار کا حال، قاتلان حسین کو چن چن کر گرفتار کرتے ہیں، اقرار جرم کرواتے ہیں اور پھر تہ تیک کرتے ہیں۔ تو سید سجاد نے جب یہ سنا تو کچھ دیر کے لیے اپنا چہرہ جھکا لیا، سر جھکا لیا، اور پھر اپنے سر کو بلند کیا اور کہنے لگے ہرملہ پکڑا گیا، ہرملہ گرفتار ہوا۔ وہ سوال کرنے والا، بتانے والا جواب دینے کے بجائے ایک سوال پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے مولا میں حیران ہوں کہ آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، حد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بابا حسین کے قاتل کے بارے میں بھی نہیں پوچھا، آپ نے پوچھا تو اس ننھے مجاہد کے بارے میں، اس کے قاتل کے بارے میں۔ سید سجاد کا جواب آپ کو معلوم ہے، سجاد کہنے لگے وہ تیر اصغر کو تو نہیں لگا تھا، تمہارا کیا خیال ہے وہ تیر اصغر کو لگا تھا؟ وہ تیر اصغر کو نہیں لگا تھا، وہ تیر ہم آل محمد کے دل کے پار ہو گئے، ہم اس معصوم ششماہے کے خون کو فراموش نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا نہیں فرزند رسول، اب تک ہرملہ تو گرفتار نہیں ہوا، میں نے بھی کچھ دیر پہلے کہا تھا بہت کم ہے تہذیب آل محمد میں، اسی طرح سے بہت کم ہے تہذیب آل محمد میں بددعا دینا، مگر اس موقع پر سید سجاد نے ہرملہ کو بددعا دی۔ اور یہ شخص پلٹ کر واپس آیا کوفہ شہر میں، مختار کا دربار سجا ہوا تھا، وہ وہاں پر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ ہرملہ کو گرفتار کر کے لایا جا رہا۔ جیسے ہی اس نے ہرملہ کو گرفتار دیکھا، بے اختیار اس کی زبان پر نعرہ تکبیر آ گیا، اللہ اکبر۔ مختار اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے خدا کی کبریائی میں تو کوئی شبہ نہیں ہے،
مگر اس وقت نعرہ تکبیر بلند کرنے کا کوئی خاص سبب؟ کہا کہ ہاں امیر، میں بس ابھی مدینہ سے آیا ہوں، وہاں میری ملاقات سید سجاد سے ہوئی، میں نے آپ کے کارنامے بتائے، تو بس ایک سوال کیا، حرملہ پکڑا گیا؟ جب میں نے بتایا کہ نہیں تو بددعا دی، یہاں آیا ہوں اور حرملہ کو گرفتار دیکھا، میں خود پر اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا، مختار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور مختار نے حرملہ کی طرف رک کر کے یہ کہا، حرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا؟ حرملہ کہتا ہے امیر جو سزا دینی ہے دے دے، اگر قتل کرنا ہے تو قتل کر دے، مگر یہ مت پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا۔ کہا تجھے بتانا تو پڑے گا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا تھا۔ اس نے کہا امیر میرے پاس 7 تیر تھے جن میں سے 4 نشانے پر نہیں لگے، بس 3 تیر تھے جو نشانے پر لگے۔ کہا بتا کہ پہلا تیر تو نے کس پر رہا کیا؟ اس نے کہا امیر یہ وہ وقت تھا کہ جب عباس مشق سکینہ کو لے کر خیموں کی طرف جا رہے تھے، عباس کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے، عباس زخمی تھے، مگر عباس گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، تیزی کے ساتھ خیموں کی طرف جا رہے تھے۔ اس وقت عمر سعد نے مجھ سے کہا حرملہ یہ مشق خیمے میں نہیں جانی چاہیے، کچھ ایسا کر کہ عباس گھوڑے سے زمین پر گریں۔ اس وقت میں نے تیر کمان میں جھوڑا اور جب رہا کیا وہ مشق سکینہ میں تیر پیوست ہو گیا، مشق چھدی، پانی بہا، اور پھر اس کے بعد عباس گھوڑے پر ٹھہر نہ سکے، زمین کربلا پر گرے۔ کہا بتا کہ تو نے دوسرا تیر کس پر چلایا؟ اس نے دوسرا تیر اسکپ کر دیا، وہ براہ راست تیسرے تیر پر چلا گیا کہ امیر یہ وہ وقت تھا کہ جب زہرا کا لال حسین ذوالجناح پر ڈگمگا رہا تھا، زخمی حسین سر تپا زخمی، اور زمین کربلا پر نہیں گرے تھے، ابھی وہ گھوڑے کے اوپر تھے اور ڈگمگا رہے۔ کہ اس وقت عمر سعد نے مجھ سے یہ کہا کہ حرملہ کچھ ایسا کر کہ حسین زمین کربلا پر آ گرے۔ میں نے اس وقت اپنا تیر کمان میں جھوڑا اور جب اس کو رہا کیا وہ تیر پیوست ہوا حسین کی پیشانی پر، پیشانی پھٹی اور خون کا فوارہ جاری ہوا، جس کے بعد حسین گھوڑے پر ذوالجناح پر ٹھہر نہ سکے، زمین کربلا پر گرے۔ اور اب مختار کہتے ہیں بتا کہ تو نے تیسرا تیر کس پر چلایا؟ اور حرملہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا امیر اس تیسرے تیر کے بارے میں مجھ سے سوال مت کر، کہا تجھے بتانا پڑے گا۔ کہ امیر یہ وہ وقت تھا کہ جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا اور حسین فریاد کر رہے تھے اے لشکر اعداء فوج اشقیاء، تمہاری نظر میں اگر کوئی قصوروار ہے تو میں ہوں نا، اس بچے نے کیا قصور کیا؟ اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے، آگے بڑھ کر اس کو پانی پلاؤ۔ جب کسی نے پانی نہ پلایا تو حسین نے زمین کربلا پر لٹا دیا۔ تم سمجھتے ہو بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا؟ یہ لوگ ریگزار کربلا پر میں نے بچے کو لٹا دیا، خود آ کر پانی پلا دو۔ بچہ تڑپتا رہا، مچلتا رہا، اس گرم ریت پر بچہ تڑپتا رہا، مگر کسی نے پانی نہیں پلایا۔ حسین نے ہاتھوں پر لیا اور پھر کہنے لگے بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو نا، بتلاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ اصغر نے اپنا رخ کیا فوج اشقیاء کی جانب اور سب سوکھی زبان سوکھے ہونٹوں پر پھرانے لگے، اور جب یہ منظر لشکر نے دیکھا تو انقلاب کے آثار نمودار ہو گئے، لوگ منہ پھیر پھیر کر رونے لگے۔ اور اس وقت عمر سعد نے کہا یا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ حسین کا کلام قطع کر دے۔ 3 بھال کا تیر جب میں نے اپنے کمان میں جوڑا، وہ 3 بھال کا تیر جو گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہاں گھوڑے کی گردن، کہاں اصغر کا نرم ننھا سا گلا۔ اور جب وہ تیر رہا کیا تو مختار پوچھتے ہیں پھر کیا ہوا؟ کہ فَتَقَلَّبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ، وہ بچہ باپ کے ہاتھ پر منقلب ہو گیا۔ حسین نے اصغر کا لہو اپنے چہرے پر مل کر کہا میں اسی طرح اپنے نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاؤں۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما۔ مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے ناسوں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عطا فرما۔ بانیان، حاضرین، محتممین، ان سب کی توفیقات، ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔